وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ تبارک کی ایک آیت ہے. اس مکمل سورت کی آج تراویح میں تلاوت کی گئی. اس سورت کا نام سورہ تبارک بھی ہے اور اس کا نام سورہ ملک بھی ہے. تبارک نام اس وجہ سے ہے کہ اس سورت کی ابتدا اور شروعات اسی لفظ سے ہوتی ہے، اور ملک اس وجہ سے کہ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ ملک آیا ہے جو اللہ تعالی کی حقیقی ملکیت اور بادشاہت پر دلالت کرتا ہے. احادیث میں اس سورت کے اور بھی نام آئے ہیں. اس سورت کا ایک نام سورۃ الواقعہ بھی ہے. 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد جو سورت ہے وہ سورۃ الواقعہ عین کے ساتھ ہے، اور حدیث پاک میں سورہ تبارک کا جو نام آیا ہے وہ واقعہ یا کے ساتھ ہے، جس کے معنی بچانے والی. اور ایک نام ہے سورۃ المانعہ روکنے والی، اور ایک نام ہے سورۃ المنجیہ نجات دینے والی. تو سورہ ملک بھی نام ہے، تبارک بھی نام ہے، اور مزید 3 نام بتلائے: الواقعہ بچانے والی، المانعہ روکنے والی، المنجیہ نجات دینے والی. یہ آخری 3 ناموں کے پیچھے ایک واقعہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی کسی سفر میں تھے اور انہوں نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا. وہاں کسی بندے کی قبر تھی، تو اس قبر میں سے سورہ تبارک پڑھنے کی آواز آنے لگی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں بتلایا گیا
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ سورت اللہ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے روکنے والی، بچانے والی، نجات دینے والی ہے۔ اور اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام رات میں اس وقت تک سوتے نہیں جب تک سورہ تبارک اور سورہ الف لام سجدہ کی تلاوت نہ کر لیتے۔ تو اس سورت کی یہ دوسری آیت ہے جس میں باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، کہ اسی ذات نے موت اور حیات کو، زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہیں جانچے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ پتہ چلا موت و حیات کی تخلیق کا مقصد ہمارا رب ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون منمانی زندگی گزارتا ہے اور کون رب مانی زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ مفسرین کرام نے ایک انوکھا واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ جلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا پروردگار آپ نے کیسے حسین جمیل خوبصورت انسان پیدا کیے اور پھر انہیں موت دے کر مار دیا۔ پیدا کرنا تھا تو مارنا نہیں تھا، اور مارنا ہی مقصود تھا تو پیدا کیوں کیا؟ اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ اے موسیٰ آپ پہلے کھیتی کیجئے، پھر ہم آپ کو جواب دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کھیتی کرنے لگے، کھیتی تیار ہو گئی تو درانتی لے کر کاٹنے بیٹھ گئے۔ اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی اے موسیٰ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں کھیتی کاٹ رہا ہوں۔ وہاں سے جواب آیا کہ بونا تھا تو کاٹنا نہیں تھا، اور کاٹنا ہی مقصود تھا تو بویا کیوں؟ عرض کرتے پروردگار اس میں انسانوں کی غذا اور خوراک بھی ہے، جانوروں کی خوراک بھی ہے، اگر نہ کاٹوں تو انسانوں کو انسان کی خوراک کیسے ملے گی، جانوروں کو جانوروں کی خوراک کیسے ملے گی؟ میں تو اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ انسانوں کو انسان کی غذا اور خوراک مل جائے اور جانوروں کو جانوروں کی غذا اور خوراک مل جائے۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا اے موسیٰ ہم نے موت اسی لیے تو رکھی ہے کہ دنیا میں وہ بندے بھی ہیں جو اچھے اور نیک عمل کر کے، عمل صالح کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق اور حقدار بناتے ہیں، اور وہ بندے بھی ہیں جو عمل شر کر کے، برے اور نافرمانی کے کام کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بناتے ہیں۔ اگر موت نہ ہو تو اہل جنت کو جنت کیسے ملے گی، اہل جہنم کو جہنم کیسے ملے گی؟ ہم نے موت اس لیے رکھی ہے۔ تو رب کریم فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے
کہ کون سا بندہ عمل صالح کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے۔ ہم لوگ جب جلالین شریف کتاب پڑھ رہے تھے، سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں میں لفظ آیا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ تو میرے والد ماجد نور اللہ مرقدہ نے کلاس والوں سے فرمایا کہ اچھا بتاؤ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ اب ہم لوگ یہ سمجھتے عمل صالح یعنی نیک کام، ٹھیک ہے یہ تو ہم ترجمہ کرتے ہیں، ورنہ اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ سب خاموش۔ پھر خود جواب دیا کہ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ دریا وقوزہ کتنا شاندار جملہ فرمایا، ما وافق السنہ باخلاص النیہ، ہر وہ کام جو سنت کے موافق ہو اور اخلاص نیت کے ساتھ ہو وہ عمل صالح ہے۔ یہ ایک دم مختصر اور جامع تعریف کہ ہر وہ کام جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو اور اخلاص نیت کے ساتھ لبریز ہو اس کو عمل صالح کہیں گے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ عمل صالح کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں: علم، نیت، صبر اور اخلاص۔ اگر یہ 4 چیزیں کسی عمل میں شامل ہو گئی تو سمجھ لیجئے وہ عمل صالح ہے۔ عمل صالح کے، نیک عمل کے ہماری زندگی پر بہت اچھے اثرات آتے ہیں۔ جیسے برے کام کے، گناہ کے نجس اثرات آتے ہیں، تو اسی طرح عمل صالح کے، نیک کام کے، اچھے کام کے ہماری زندگی پر اچھے اثرات اور اچھے نتیجے آتے ہیں۔ تو کون کون سے اثرات نیک کام کے آتے ہیں اس کو آج ہم سمجھیں۔ عمل صالح کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے ولیوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اسے ولایت کا مقام اور مرتبہ نصیب ہو جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کی راہ پر چل پڑتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے اور صالح انسان بن کر زندگی گزارتا ہے، تو رب العالمین اسے ولایت کا مقام اور منصب عطا فرماتے ہیں۔ اور جب کسی کو ولایت کا منصب مل جائے تو پھر اس کا مقام کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے اور حدیث قدسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا ارشاد اور فرمان نقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور سب سے زیادہ قرب ان عبادتوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، فرض حج، پھر اس کے بعد بندہ نوافل کے ذریعے میرے قربت میں ترقی کرتا ہے، تو پھر وقت آتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے،
اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا پکڑنا، اس کا چلنا پھرنا، سب کچھ ہماری مشیت کے تابع ہو جاتا ہے۔ اب وہ دیکھے گا ہماری مرضی کا دیکھے گا، سنے گا ہماری مرضی کا سنے گا، چلے گا تو ہماری مرضی کے کام پر چلے گا۔ تو یہ عمل صالح کا پہلا فائدہ کہ رب العالمین اسے ولایت کا مقام اور مرتبہ نصیب فرماتے ہیں۔ عمل صالح کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مقام محبوبیت اور مقبولیت نصیب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ کئی روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ جبرائیل امین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل امین آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں تو آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت اور مقبولیت ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ محبت اور مقبولیت دنیا والوں کے قلوب میں بعد میں آئی، آسمان سے پہلے چلی ہے۔ یہ عمل صالح کا فائدہ ہے کہ نیک عمل کی بنیاد پر اللہ تعالی لوگوں کے قلوب اس کی جانب متوجہ کر دیتے ہیں۔ 2017 میں جب ہم حج میں تھے، میدان عرفات میں زوال سے پہلے کا وقت تھا، تو ہمارے خیموں کے سامنے کچھ مصری حضرات تھے۔ تو ایک مصری بہت گورا، خوبصورت اور اتباع سنت کے آثار اس کے چہرے پر دکھائی دے رہے تھے، وہ میرے پاس آئے اور مجھے سلام کیا۔ ٹوٹی پھوٹی عربی ہم بھی جانتے تھے، اور سلام کے بعد وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ ظہر کی نماز یہیں پڑھیں گے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگے آپ حنفی مسلک پر پڑھیں گے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگے کیا میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا بالکل۔ پھر ابھی نماز میں دیر تھی، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، تو دوران گفتگو انہوں نے ایک سوال مجھ سے کیا، هل تعرف الشیخ ابراہیم الدیولہ حفظہ اللہ، کہ کیا تم شیخ ابراہیم دیولہ صاحب کو جانتے ہو؟ اب وہ مصری بندہ، میں نے کہا نعم عارفہ، لیکن میں نے بھی سوال کیا وکیف تعرفہ، میں تو جانتا ہوں لیکن تم کیسے جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے میں ان کی خدمت میں نظام الدین میں 2 مہینے رہا اور میں نے ناگپور میں چلہ لگایا۔ میں حیران رہ گیا، وہ ایک مصری بندہ اور اس کے دل میں ایک رجل صالح کی محبت۔ اس نے یہ تبصرہ کیا ہوا شیخ کبیر و رجل صالح، وہ بڑے شیخ اور نیک آدمی ہے۔ تو یہ ہے محبت اور مقبولیت جو دنیا والوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے، عمل صالح کا فائدہ۔ عمل صالح کا تیسرا فائدہ ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی تم میں سے نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آیت پاک میں یہ بتلایا گیا کہ عمل صالح کی بنا پر رب کریم حیات طیبہ پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، تو حیات طیبہ سے مراد کیا ہے؟ تو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس سلسلے میں مختلف باتیں نقل کی ہیں۔ ایک قول یہ بیان کیا کہ حیات طیبہ سے حلال اور پاکیزہ روزی مراد ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا کہ حیات طیبہ سے قناعت مراد ہے، یعنی جتنا اللہ کی جانب سے ملے اس پر صبر کرنا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حیات طیبہ سے اللہ کی عبادتوں کی توفیق مراد ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ حیات طیبہ سے اللہ کی معرفت مراد ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ حیات طیبہ سے جنت مراد ہے۔ چھٹا قول یہ ہے حیات طیبہ سے مخلوقات سے کٹ کر خالق کی طرف متوجہ ہونا مراد ہے۔ اور ساتواں قول ہے حیات طیبہ سے رضا برقرا، یعنی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا مراد ہے۔ تو جس کو عمل صالح کی توفیق مل گئی اس کو حیات طیبہ مل گئی، حلال روزی بھی ملی، عبادات کی توفیق بھی مل گئی، اللہ کی معرفت بھی مل گئی، قناعت کی نعمت بھی مل گئی، جنت بھی مل گئی، وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی بھی ہے، اور اس کی ساری توجہ خالق کی طرف، مخلوق کی طرف نہیں۔ یہ عمل صالح کا فائدہ۔ اور کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ولایت کے مقام پر بعد میں پہنچے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو ولایت کے مقام پر کیسے پہنچایا، انہیں حیات طیبہ کیسے ملی؟ وہ تو شراب کے نشے میں مست رہنے والے آدمی تھے، شراب پیتے تھے، ان کی 2 سال کی بچی بوتل انڈیل دیتی، لیکن محبت کے مارے کچھ نہیں کہہ پاتے، اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا۔ مالک ابن دینار کو بڑا صدمہ ہوا، کہتے ہیں 15 شعبان کی رات تھی، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا قیامت قائم ہو گئی، اور میں بھاگ رہا ہوں، اور ایک بہت بڑا اژدہا میرے پیچھے منہ کھولے ہوئے دوڑ رہا ہے، میں حیرانی کے عالم میں بھاگتا جا رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کہاں جاؤں۔ تو ایک بزرگ مجھے دکھائی دیے، میں نے ان سے کہا کہ آپ میری مدد کیجیے، مجھے بچا لیجیے۔ انہوں نے معذرت پیش کی کہ میں بہت ضعیف ہوں، کمزور ہوں، میں تیری مدد نہیں کر سکتا، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا تو مجھے ایک آگ دکھائی دی، لیکن مجھے وہاں سے بھی بھگایا گیا، میں پھر بھاگ رہا ہوں، اور وہ اژدہا میرے پیچھے میرا مقابلہ کر رہا ہے۔
تو میں نے پھر بزرگ کو دیکھا اور بہت محنت و سماجت کی کہ مجھے بچا لیجئے، میری مدد کیجئے۔ کہا تم جانتے ہو میں کتنا ضعیف کمزور ہوں، تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں سامنے جو پہاڑ ہے وہاں تم چلے جاؤ، وہاں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، شاید تمہاری کوئی امانت ہو تو تمہارا کام بن سکتا ہے۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا، وہاں ایک بندہ کھڑا تھا، میں نے کہا کہ میری مدد کیجئے، کہا یہاں امانتیں رکھیے، دیکھ لو تمہاری کوئی امانت ہو۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو میری وہ مرحومہ بچی سامنے کھڑی تھی اور اس نے ایک ہاتھ سے مجھے تھاما اور ایک ہاتھ سے اسلحے کو دور کیا تو وہ بھاگ گیا۔ اور اس بچی نے یہ آیت پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائے؟ مالک ابن دینار کہتے ہیں بچی تم اللہ کے کلام کو اور اس کے مطلب کو سمجھتی ہو؟ کہا کہ ہاں۔ جب یہ خواب دیکھا اس کے بعد ان کی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی آئی اور پھر اللہ نے ولایت کے مقام پر پہنچایا اور انہیں حیات طیبہ سے سرفراز کیا کہ سچی توبہ کرنا یہ بھی نیک عمل ہے جو حیات طیبہ دلاتی ہے۔ عمل صالح کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ عمل صالح کی بنا پر موت کے وقت فرشتہ جنت کی بشارت سناتا ہے اور جہنم اور تمام قسم کے عذاب اور رنج و غم سے نجات کی خبر دیتا ہے۔ چنانچہ طویل روایت کا خلاصہ ہے کہ جب کسی بندے مؤمن کا آخری وقت قریب ہوتا ہے تو خوبصورت چہروں کے ساتھ گویا ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہو، فرشتے اترتے ہیں اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے لائن لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، درمیان میں ملک الموت آتے ہیں اور وہ سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور بڑی آہستگی سے اس کی روح نکالتے ہیں جیسے مشک کا منہ کھول دیا جائے اور اس میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ اپنے ساتھ جنتی کفن لاتے ہیں اور جنتی خوشبو لاتے ہیں۔ اس کی روح کو جنتی کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے، جنتی خوشبو لگائی جاتی ہے تو اس کی روح بھی مشک کی طرح معطر ہو جاتی ہے۔ پھر اسے لے کر چلتے ہیں، راستے میں فرشتوں کی جو جماعت ملتی ہے وہ پوچھتی ہے یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ یہ فرشتے بڑے اچھے انداز میں تعارف کراتے ہیں، اس طرح پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں اور اس کی روح اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھ دو اور اس کو زمین کی طرف ہی لوٹا دو، میں قیامت کے دن اسی سے اس کو اٹھاؤں گا۔ چنانچہ جب اس بندے مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کی روح لوٹائی جاتی ہے اور فرشتہ آتا ہے
پوچھتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہ پوچھتا ہے تمہارا دین کیا ہے؟ کہتا ہے دینی الاسلام۔ وہ پوچھتا ہے وما تقول فی هذه الرجل الذي بعث فیکم، کہ جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ بندہ مؤمن کہتا ہے وہ اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے تو نے بالکل صحیح جواب دیے، کہاں سے پہچانا؟ کہا میں اللہ کی کتاب پڑھا کرتا تھا، اس سے پہچانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دو، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو تاکہ ٹھنڈی ہوائیں آتی رہے۔ پھر ایک خوبصورت انسان بہترین شکل و صورت میں آتا ہے۔ یہ بندہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ یہ ہے عمل صالح کا فائدہ کہ عمل صالح کی بنا پر انسان کو موت کے وقت جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے، عذاب اور غم سے نجات کی خبر دی جاتی ہے۔ عمل صالح کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ بندہ قبر کے عذاب اور قبر کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کہ جس بندے کو نیک عمل کی عادت لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبر کی تنہائی میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں، وہاں اس کے لیے انسیت ڈال دی جاتی ہے، وحشت، خوف اور گھبراہٹ کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جب مرنے والا قبر میں پہنچتا ہے اور وہ نیک بندہ ہوتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، نہ اس پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی گھبراہٹ۔ تو یہ عمل صالح کا فائدہ کہ اللہ قبر کے فتنوں سے بچا دیتے۔ شیخ ابو محمد عبداللہ البکری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں بصرہ میں سیدنا زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضر ہوا، اچانک میرے بدن اور جسم پر کپڑوں پر گلاب کے عرق کا چھڑکا، اور عبداللہ ابن غالب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث اور بزرگ گزرے ہیں، ایک عرصے تک ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے مٹی ہاتھ میں لے کر سونگا تو واقعی اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو عمل صالح کی بنا پر اللہ قبر کی زندگی آسان کر دیتے ہیں۔ یہ پانچواں فائدہ۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ عمل صالح کی وجہ سے اللہ تعالی مال و دولت کی، اہل و عیال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی خدمت میں پہنچے، اور یہ دونوں حضرات ایک بستی میں پہنچے، ایک شہر میں، اور ان بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، بدسلوکی کی، لیکن اس کے باوجود وہاں ایک دیوار جو گرنے کے قریب تھی، حضرت خضر نے اس دیوار کو درست کر دیا، اس کی مرمت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکے، پوچھا کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی تک نہیں کی اور آپ نے ان کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا۔ تو پھر جب راز کھلا اور پردہ ہٹا، حقیقت بیان کی، تو کیا فرمایا؟ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما
وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ یہ دیوار یہ دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ بڑا نیک تھا. باپ کی نیکی اور باپ کے عمل صالح کا فائدہ اولاد کو مل رہا ہے کہ عمل صالح کی بنا پر مال و دولت کی اور جائیداد کی اولاد کی حفاظت کا رب العالمین کی جانب سے غیبی انتظام ہوتا ہے. یہ چھٹا فائدہ. عمل صالح کا ساتواں فائدہ اللہ رب العالمین پریشانیوں سے مصیبتوں سے نجات دیتے ہیں. چنانچہ بخاری شریف میں یہ واقعہ مشہور ہے، آپ لوگوں نے بھی بارہا سنا ہوگا کہ 3 آدمی جب واپس ہو رہے تھے بارش ہونے لگی اور انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور پہاڑ کی ایک چٹان سرک کر آئی، غار کا منہ بند ہو گیا اور یہ تینوں اندر مقید ہو گئے. موت سامنے دکھائی دینے لگی. اب تینوں نے یہی طے کیا کہ ہر کوئی اپنے اپنے عمل صالح کو سامنے رکھ کر توبہ کرے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے. تو دیکھیے عمل صالح کی بنا پر پریشانیوں سے نجات کیسے ملتی ہے. ایک نے عرض کیا پروردگار تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا ہوں، شام کے وقت جب چرا کر لاتا ہوں اور دودھ نکالتا ہوں سب سے پہلے والدین کو پیش کرتا ہوں، پھر اولاد کو، پھر ہم میاں بیوی پیتے ہیں. ایک مرتبہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، میرے والدین انتظار کرتے کرتے سو گئے. میں نے دودھ نکالا، پیالہ بھرا اور والدین کے سرہانے کھڑا رہا. میرے بچے میرے قدموں میں روتے رہے، بلکتے رہے، لیکن میں نے نہ تو والدین کو جگانا مناسب سمجھا، نہ ان کو دینے سے پہلے بچوں کو دینا مناسب سمجھا. یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو ہمیں نجات دے دے. تو وہ چٹان کچھ ہٹ گئی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ تینوں آسانی سے نکل سکے. اب دوسرے نے اپنا عمل صالح پیش کیا کہ میری ایک چچازاد بہن تھی، میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا. میں نے اس سے بدکاری کی خواہش اور رغبت ظاہر کی. اس نے کہا پہلے تم 100 دینار اکٹھا کر کے لاؤ. تو میں نے بڑی مشکل سے 100 دینار حاصل کیے اور اس کو پیش کیے. جب میں یہ برے کام کے لیے بیٹھا تو اس نے مجھے اللہ کا خوف یاد دلایا کہ اللہ سے ڈر. میں دور ہٹ گیا اور میں نے یہ کام چھوڑ دیا، پیسے بھی اس کو دے دیے. یہ کام میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا، تو نجات دے دے. چٹان اور ہٹ گئی، لیکن نکلنا اب بھی آسان نہیں تھا. تیسرے نے اپنا عمل صالح پیش کیا کہ میرے پاس ایک بندے نے 1 فرق چاول پر مزدوری کی. جب اس نے کام مکمل کیا اور میں نے اس کی مزدوری دینا چاہا تو وہ منہ چڑھا کر چلا گیا. میں نے اس کی اس اجرت کو کھیت میں لگایا، اس سے پیداوار ہوئی، اس کو بیچا اور اس سے مویشی حاصل کی، یہاں تک کہ ایک ریوڑ ہو گیا. ایک عرصے کے بعد اسے اپنی یہ اجرت اور مزدوری یاد آئی. وہ لینے کے لیے میرے پاس آیا تو میں نے کہا یہ سب کچھ تمہارا ہے، یہ لے جاؤ. وہ کہنے لگا مذاق مت کرو، اتنی سب مزدوری نہیں تھی، میں نے حقیقت حال بیان کی اور کہا یہ سب کچھ تمہارا ہے. پروردگار یہ عمل یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا،
تو ہمیں نجات دے۔ چٹان اور ہٹ گئی، نکلنا آسان ہو گیا۔ پتہ چلا عمل صالح کی وجہ سے اللہ رب العالمین مشکلات سے نجات عطا کرتے ہیں۔ ایک صاحب محدث کبیر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے میرے گھٹن میں زخم ہو گیا اور 7 سال سے مجھے تکلیف ہے، میں پریشان ہوں اور میں نے بڑے بڑے طبیبوں سے حکیموں سے رجوع کیا لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جس علاقے میں پانی کی کمی ہو تم وہاں ایک کنواں کھدوا دو، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب پانی نکل آئے گا تو تمہاری یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور جیسے ہی پانی نکلنا شروع ہوا وہ زخم جو 7 سال سے اچھا نہیں ہو رہا تھا فوراً شفا مل گئی۔ اسی طرح مشہور محدث حاکم ابو عبداللہ کے چہرے پر ایک زخم ہو گیا اور انہوں نے بھی طرح طرح کا علاج کیا، انہیں بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ تو ایک مرتبہ اپنے استاد شیخ ابو عثمان صابونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ جمعہ کا دن تھا، انہوں نے خوب گڑ گڑا کر دعا کی۔ اگلی جمعہ کو ایک خاتون مجلس میں آئی اور ایک پرچی دی، اس میں لکھا تھا کہ پچھلی جمعہ کو آپ نے حاکم ابو عبداللہ کے لیے دعا کی، میں نے بھی گھر جا کر ان کے لیے دعا کی تو میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آقا نے بتلایا کہ حاکم کو کہو کہ وہ پانی کا انتظام کرے۔ چنانچہ حاکم ابو عبداللہ کو یہ خواب بتلایا گیا تو انہوں نے اپنے گھر کے مکان کے باہر ایک سبیل قائم کی اور برف ڈال کر ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا۔ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ چہرے کے تمام داغ ختم ہو گئے اور پہلے سے زیادہ نکھار اور خوبصورتی پیدا ہو گئی۔ یہ ہے عمل صالح جس کی بنا پر اللہ تعالی مشکلات سے نجات دیتے ہیں۔ یہ 7واں فائدہ۔ عمل صالح کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی احوال کو درست کر دیتے ہیں، بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتے ہیں۔ سورہ محمد کی ابتدائی آیت میں ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ کہ جو ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، نبی علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب کی تصدیق کرتا ہے، اللہ اس کی سیئات کو درگزر فرماتے ہیں اور اس کے بگڑے ہوئے احوال کو بھی درست کر دیتے ہیں۔ یہ عمل صالح کا 8واں فائدہ۔ عمل صالح کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نیک عمل کی بنیاد پر بندے کو صالحین کی مقدس جماعت میں شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ عنکبوت میں ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ہم ان کو ضرور بالضرور صالحین کے زمرے میں شامل کریں گے۔ صالحین کا مقام بہت اونچا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء کے بعد مرتبہ صالحین کا تھا۔
اور مفسر قرآن علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صالحین ان کو کہتے ہیں جن کے مزاج میں ایسی سلامتی ہے کہ وہ ہمیشہ اتباع سنت اور اتباع شریعت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اور تفسیر انوار البیان میں مفتی عاشق الہی صاحب رحمت اللہ علیہ صالحین کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صالحین ان کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، نیکیوں پر لگے رہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، اس کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ صالحین کے بہت سے مرتبے ہیں، سب سے اونچا مرتبہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو حاصل ہے۔ نبیوں نے اس مرتبے میں داخل ہونے کی تمنا کی، اور مفتی صاحب اپنی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ آج اگر کسی پیر صاحب اور شیخ صاحب کے بارے میں یہ کہہ دے کہ فلاں شیخ اور پیر تو صالح ہے، تو ان کے مریدین منہ چڑھائیں گے کہ بس ہمارے شیخ کو صالح کہہ دیا، ارے وہ تو شمس العارفین ہے، قطب الاقطاب ہے اور ان کا اتنا اونچا مقام ہے، حالانکہ صالحین کا مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ تو عمل صالح کی بنا پر اللہ تعالی ان کو صالحین کی مقدس جماعت میں شامل کرتے ہیں۔ یہ 9واں فائدہ۔ 10واں فائدہ یہ ہے عمل صالح کرنے والے پر ہر طرف سے سلامتی کا پیغام۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی نماز تشہد سے خالی تو نہیں جاتی، لیکن ہر تشہد میں آپ نے جملہ سنا ہوگا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کتنی بڑی بات ہے کہ سلامتی ہو ہم پر اور صالحین بندوں پر۔ اس سے معلوم ہوا یہ نیک عمل کا فائدہ ہے کہ اسے سلامتی کا پیغام اور سلامتی کی خبر سنائی جا رہی ہے۔ تو یہ میں نے سرسری طور پر آپ کو عمل صالح کے 10 فائدے سنا۔ کسی نیک کام کو ہرگز چھوٹا نہ سمجھے اور چھوٹا سمجھ کر اس کو ترک نہ کرے۔ جس طرح ہم اپنے آپ کو بڑے گناہ سے بچاتے ہیں، چھوٹے سے بھی بچاتے ہیں۔ بڑے سانپ سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے تو چھوٹے سانپ کو کھلونا سمجھ کر جیب میں نہیں رکھتا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتا۔ تو جہاں ہم بڑی نیکی کی طرف لپکتے ہیں، چھوٹی نیکی کی طرف بھی لپکنے والے بنے، اس کو حقیر اور معمولی نہ سمجھے۔ جو عمل میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ ہرگز حقیر نہیں ہو سکتا، وہ معمولی نہیں ہو سکتا، وہ عمل صالح ہے، اس کا بڑا وزن ہے۔ سیدنا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ میری کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو یہ دنیا وما فیہا سے بڑھ کر، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عمل صالح کا ذخیرہ جمع کرے۔ نہ معلوم رب تعالیٰ کو کون سا عمل پسند آ جائے اور اسی پر نجات کا فیصلہ ہو جائے۔ مدتوں کی عبادتیں ایک طرف رہ جاتی ہیں اور جس عمل کی طرف ہمارا ذہن، ہماری توجہ جاتی بھی نہیں، اور وہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک فاحشہ بدکار عورت نے
ایک پیاسے کتے کو دیکھا، اس پر ترس کھایا اور اپنے پیر سے موزہ نکال کر اس میں پانی بھر کر اس کتے کو پلا دیا۔ رب العالمین کو یہی عمل پسند آ گیا اور اسی پر مغفرت ہو گئی۔ اور ایک بندہ کنویں میں اترا، پانی پی کر باہر نکلا، اس نے دیکھا ایک کتے کو، وہ پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، کیچڑ چاٹ رہا ہے، سمجھ گیا کہ یہ بھی بیچارہ پیاس کی وجہ سے بیتاب اور پریشان ہے۔ دوبارہ اترا، موزے میں پانی بھرا، اس کو منہ میں دبایا اور اوپر آ کر اس پیاسے کتے کو پلایا۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے اسی پر مغفرت کر دی۔ اور ایک بندے نے راستے سے خاردار کانٹے دار ٹہنی کو ہٹا دیا، روایت میں آتا ہے کہ اس عمل پر اس کی مغفرت ہو گئی۔ ایک محدث کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری زندگی حدیث پاک کی خدمت میں گزاری۔ جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے پوچھا کہ کیسی گزری؟ کہا اللہ نے مغفرت کر دی۔ اب خیال یہ آیا کہ ہاں بھائی، ان کی پوری زندگی درس و تدریس میں، تصنیف و تالیف میں، وعظ و خطابت میں گزری، تو شاید یہی عمل کام آ گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہم نے بھی یہی سوچا تھا کہ یہ عمل کام آئے گا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جب تم حدیث پاک لکھ رہے تھے اور تم نے قلم کو روشنائی میں داخل کیا اور اس کو نکالا، اس قلم کی نوک پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور وہ پیاس کی وجہ سے پریشان تھی، روشنائی چوسنے لگی۔ تم نے ہاتھ کو رکا لیا، جب تک وہ روشنائی چوستی رہی تم نے ہاتھ کو روکا رہا۔ تمہارا یہ عمل ہمیں پسند آ گیا، اسی پر ہم نے مغفرت کی۔ دیکھیے مدتوں کی خدمت، حدیث پاک کا مشغلہ، درس و تدریس کا مشغلہ، وعظ و خطابت کا سلسلہ، تصنیف و تالیف کا سلسلہ ایک طرف رہا، ایک مکھی کو چند قطرے پانی پلائے، اللہ نے اسی پر نجات دے دی۔ اور بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ کہا اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے فرما بایزید کیا لائے ہو؟ کہتے میں نے اپنے اعمال پر نظر ڈالی کہ کون سا عمل ہے جو رب العالمین کی عدالت میں پیش کیا جائے، کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا۔ اپنی توحید کے بارے میں خیال آیا کہ ہاں توحید میری مضبوط ہے، پختہ ہے، کا پروردگار ویسے کوئی عمل تو ہے نہیں، لیکن توحید کے بارے میں گمان کر سکتا ہوں کہ اچھا اما تذکر لیلۃ اللبن، دودھ والی رات یاد نہیں کہ رات میں دودھ پیا، صبح میں پیٹ میں درد ہوا تو تم نے یہ کہہ دیا رات میں دودھ پیا تھا تو پیٹ میں درد ہو گیا، تم نے درد کی نسبت دودھ کی طرف کی، کیا یہ معلوم نہیں اچھا برا سب کچھ ہماری طرف سے ہوتا ہے؟ یہ ہے تمہاری توحید۔ اب تو کوئی عمل نہیں۔ پھر اللہ نے خود یاد دلایا کہ ہاں ایک مرتبہ سردی کی رات تھی اور خوب سردی پڑ رہی تھی، ایک بلی کا بچہ ٹھٹر رہا تھا، کانپ رہا تھا، تم نے اس کو اپنے لحاف میں جگہ دے کر حرارت اور گرمی پہنچائی
اور اس کی جان بچائی تھی، تمہارا یہ عمل ہمیں پسند آیا ہے، ہم اس پر تمہیں نجات دیتے ہیں۔ وہ تو سلطان العارفین تھے، مدتوں کی ریاضتیں، عبادتیں، مجاہدے ایک طرف رہ گئی، اور یہ عمل جس کی جانب خیال بھی نہیں تھا کہ ایک بلی کو گرمی پہنچا کر اس کی جان بچائیں گے، اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا، اللہ نے اس پر نجات دی۔ ایک واقعہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت لطف کے ساتھ سنایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم حربی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جو بغداد کا قاضی تھا، اس نے پیغام بھیجا ابراہیم حربی کے پاس کہ آپ میرے مکان پر تشریف لائے۔ صاف کہا تمہارے یہاں تو واچ مین ہوتا ہے، اور جہاں ایسی ہٹو بچوں کی صدا ہوتی ہے ہم نہیں آتے، کا سب کو ہٹا دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم حربی ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ جب پہنچے اور جوتیاں اتاری تو قاضی وقت نے چپکے سے ان کی جوتی کو اٹھا لیا، رومال میں لپیٹ لیا اور سینے سے لگا لی، اور ابراہیم حربی کے سامنے چپکے سے بیٹھ گئے۔ دونوں میں بات چیت کا سلسلہ چلتا رہا اور جوتی سینے سے لگائے رکھی۔ جب گفتگو ختم ہوئی اور باہر آئے تو دیکھا جوتیاں نہیں ہیں، تو فوراً سینے سے وہ رومال نکالا اور جوتیاں پیش کی۔ ابراہیم حربی حیران رہ گئے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا پروردگار، اس نے میری دنیا کی لاج رکھی ہے تو آخرت میں لاج رکھ لے۔ کسی نے مرنے کے بعد قاضی صاحب کو خواب میں دیکھا تو فرمایا کہ ابراہیم حربی کی جوتیوں کا جو اعزاز اکرام کیا ایک عالم دین ہونے کی بنا پر، اللہ کو یہی عمل پسند آ گیا اور اسی پر نجات ہو گئی۔ اور اس کے برخلاف اگر کوئی چھوٹا عمل اللہ کو پسند نہ آئے، جیسے صحیح روایتوں میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نقل کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سورج گہن کی نماز پڑھائی اور اس میں جنت و جہنم آپ پر منکشف ہوئی۔ آپ نے ایک عورت کو دیکھا، بلی اس کو نوچ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بلی کو پال کر رکھا اور اس کو قید کر دیا، بھوکی پیاسی وہ مر گئی۔ اللہ کو یہ عمل اتنا ناپسند معلوم ہوا کہ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ تو آیت پاک میں ہمیں درس دیا گیا کہ میرا رب موت و حیات کو دے کر ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے۔ اگر اچھے عمل کرو گے اچھے اثرات آئیں گے۔ کیا کیا اثرات آئیں گے ایک جھلک میں نے آپ کو دکھلا دی۔ اللہ رب العالمین عمل صالح والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے اور اس کے اچھے اثرات ہماری زندگیوں میں ظاہر فرمائے۔